اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظاہری طور پر تو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہ انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں انسانوں کی طرح، چلتے ہیں انسانوں کی طرح، گفتگو کرتے ہیں انسانوں کی طرح، بات چیت کرتے ہیں انسانوں کی طرح، کاروبار کرتے ہیں انسانوں کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تاکہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اشارہ فرما دیا اللہ کے پاس وہ طاقت ہے، اسی طاقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ پروردگار عالم طاقتور ذات ہے، وہ اللہ بے انتہا طاقت رکھتا ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، زمین آسمانوں اور چاند ستاروں کو پیدا فرمایا، سورج کو پیدا فرمایا۔ جب اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے احکامات بیان کر دے، ایسے احکامات اس امت پر لازم کر دے کہ یہ امت کے لوگ اس پر عمل نہ کر سکے، کیونکہ انسان تو کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اشارہ فرما دیا الرحمن الرحیم، وہ اللہ بہت بڑا طاقتور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اپنے بندوں پر مشکل احکامات کو لازم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح وہ طاقتور ہے اسی طرح مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ جب اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے بے انتہا مہربان ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے احکامات کو بیان نہیں کرے گا کہ جن احکامات پر یہ امت کے لوگ آسانی سے عمل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ جن احکامات پر عمل کرنا بے انتہا آسان ہوگا اس امت کے لیے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس امت پر خصوصی رحمتیں فرمائی ہیں، خصوصی مہربانی کی ہے اس امت کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کہ آخری آیات، آخری رکوع جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مستقل ایک خاص فرشتہ آیا جس نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا، کبھی زمین پر نہیں اترا، پہلی مرتبہ یہ آیات مبارکہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کیا فرمایا؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، اس امت کے لوگوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سمجھایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے اس طرح دعا مانگو، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، اس کے مقابلے میں ہمیں سزا نہ دینا۔ دنیا کے اندر دیکھیں، اگر کوئی انسان، کوئی کاریگر، کوئی انجینئر کہیں جا کر ملازمت کرتا ہے
اور ان کو جا کر کہتا ہے، شرط لگاتا ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، اگر مجھ سے بھول چوک ہو جائے، گوش نہ کرنا، اس شرط کے ساتھ ملازمت کرتا ہوں، کوئی بھی اس انجینئر کو، اس کاریگر کو اپنے پاس ملازم نہیں رکھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو دعا کرنے کا طریقہ خود سکھایا کہ مجھ سے یہ شرطیں لگا کر دعا مانگو کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے کوتاہی ہو جائے، ہم سے بھول چوک ہو جائے، اے ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہم سے پوچھنا تک نہیں۔ ایک ایوب نامی انسان بیمار ہو گیا، سخت بخار ہو گیا، سخت تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا، دعا کرنے لگا، اے میرے پروردگار، میں کوئی ایوب نبی نہیں ہوں، تو نے ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماریاں دے دی، ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، برداشت کیا، وہ تو نبی تھے، وہ تو تیرے پیغمبر تھے، تیرے مقرب تھے، اے میرے پروردگار، انہوں نے برداشت کر لیا، کہیں یہ نہ کہنا کہ یہ بھی ایوب ہے، یہ بھی برداشت کر لے گا، اے میرے پروردگار میں کمزور ہوں، میں کوئی ایوب نبی نہیں ہوں، یا اللہ مجھے بیماری سے نجات عطا فرما، بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، اس طرح مجھ سے دعا مانگو، واعف عنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو مٹا دے، گناہوں کا نشان بھی باقی نہ چھوڑنا، واغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرمانا، ہمیں جنت عطا کرنا، یہ نہ کہنا دنیا کے اندر تم صحیح طریقے سے اعمال نہیں کر سکے اس لیے میں تمہیں جنت نہیں دیتا، اے ہمارے پروردگار ہم کمزور ہیں، صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے، نہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمیں جنت نہ دینا، اپنے فضل کو دیکھ کر، اپنی رحمت کو دیکھ کر، اپنی مہربانی کو دیکھ کر، اپنی بخشش کو دیکھ کر ہمیں جنت عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار آخرت کی عزتیں بھی عطا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی عزتیں بھی عطا کرنا، دنیا بھی عطا کرنا، دنیا کی سرداری بھی عطا کرنا، دنیا کی بادشاہت بھی عطا کرنا۔ جب تک ہم اللہ تعالی سے جڑیں گے نہیں، اپنے پروردگار کو راضی نہیں کریں گے، اس وقت تک جسم اور روح مکمل نہیں ہو سکتا۔ جسم کامل ہوتا ہے لباس سے، غذا سے، لیکن روح کامل ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے روح کی غذا کے لیے، ذکر کا حکم فرمایا، روح کی غذا کے لیے۔ ہم اپنے جسم کو تو غذا دیتے ہیں، روح پریشان ہوتی ہے، روح کو غذا نہیں دیتے، ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ہماری روح پریشان ہوتی ہے، جسم کے اندر یہ روح تڑپتی ہے، مضطرب ہوتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم میڈیسن لے لیں، فلاں میڈیسن لے لیں، فلاں میڈیسن لے لیں، میڈیسن سے ہمیں ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ میڈیسن سے روح مکمل نہیں ہوتی، یہ روح مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظاہری طور پر تو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہ انسان ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں انسانوں کی طرح، چلتے ہیں انسانوں کی طرح، گفتگو کرتے ہیں انسانوں کی طرح، بات چیت کرتے ہیں انسانوں کی طرح، کاروبار کرتے ہیں انسانوں کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جانور جانتا ہے میں نماز کیسے پڑھنی، ہر ایک جانور جانتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے بیان کرنی ہے، تسبیح کیسے بیان کرنی ہے۔ یہ جانور بھی اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایسے انسان کو جو احکامات پر عمل نہیں کرتا، قرآن پر عمل نہیں کرتا، کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتا، ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ اس لیے کہ جانور اللہ کو پہچانتے ہیں، اسی لیے فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ظاہری طور پر یہ انسان نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ روح کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن، اگر ساتوں آسمانوں کو لایا جائے، ساتوں زمینوں کو لایا جائے، وما بینہن، اور جو کچھ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے درمیان ہے ان کو بھی لایا جائے، وما فوقہن، اور جو کچھ ساتوں زمینوں پر ہے، ساتوں آسمانوں پر ہے ان کو بھی لایا جائے، وما تحتہن، اور ان چیزوں کو بھی لایا جائے جو ان کے نیچے ہے، فوضعن فی کفۃ المیزان، پھر ان تمام چیزوں کو، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ ان کے اوپر ہے، جو کچھ ان کے نیچے ہے، ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی چھوٹی سی پرچی رکھ دی جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَرَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کی چھوٹی سی پرچی ان تمام ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں کو اور ان تمام چیزوں کو، ساری مخلوقات کو ہوا کی طرح اڑا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، یہ جو ہمیں نظام شمسی نظر آتا ہے یہ نظام شمسی ہے، پھر ستاروں کا نظام ہے، اس سارے نظام کا 3% حصہ روشن ہے اور باقی 2% حصہ تاریک ہے، روشنی اس کے قریب ہی نہیں جاتی۔ اور یہ جو 2% حصہ ہے اس میں مقناطیسی طاقت ہے، قوت ہے، جو چیز بھی اس کے اندر جاتی ہے بھسم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو نظام کا 3% حصہ روشن ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ اس 3% حصے کے ایک کونے سے ایک جہاز کو اڑایا جائے جس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو، تو دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے 90 ارب سال چاہیے۔ یہ ہوائی جہاز جس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، اتنی تیز رفتار جہاز ہے، تو ایک کونے سے چلتا رہا دوسرے کونے تک پہنچتے پہنچتے 90 ارب سال لگیں گے۔ یہ 3% حصہ، نظام کا 3% حصہ اتنا بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتواں آسمان ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان۔ یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، پہلا آسمان زمین سے اتنا بڑا ہے۔ یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے، چھوٹی سی ٹکیا نظر آتی ہے، یہ سورج جتنی روئے زمین ہے اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں اور ملیں تو ایک سورج بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اتنا بڑا پیدا فرمایا، پھر یہ پوری زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی مثل ہے۔
پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرا آسمان دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اسی طرح تیسرا آسمان چوتھے آسمان کے مقابلے میں، چوتھا پانچویں کے مقابلے میں، پانچواں چھٹے کے مقابلے میں، چھٹا ساتویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور یہ ساتواں آسمان عرش معلیٰ کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور یہ عرش معلیٰ کرسی کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرمایا، یہ ہے اللہ کا نظام۔ اگر ہم اللہ کے نظام کے بارے میں صرف سوچنے لگ جائیں تو پاگل ہو جائیں گے، ہمارا عقل کام نہیں کرے گا۔